رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ قبر میں چونا گچ کیا جائے، اور یہ کہ اس پر کچھ بنایا جائے، اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے۔ قبر میں تین چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اس کا اندرونی حصہ جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اسے پختہ کرنا، وہاں پر لکڑی یا اینٹ لگانا یہ منع ہے، خواہ عام بندے کی قبر ہو خواہ کسی اللہ کے ولی کی قبر۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات۔ دوسرا، ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قبر میں نہیں لٹاتا، وہ تابوت میں بند ہو کے آتے ہیں۔ بعد آج کل جو ہے نا جی تابوت کا سسٹم بھی چلا ہوا، تو اس صورت میں بھی اگر صندوق میں یا تابوت میں دفن کرنا پڑے تو تب بھی اس کے اندرونی حصے میں مٹی سے کیگل کر دی جائے۔ دوسرا، قبر کا بیرونی حصہ جو لوگوں کی نظروں میں آتا ہے اسے پختہ کرنا عوام کی قبروں میں منع، اولیاء اور مشائخ اور علماء کی قبور میں کرنا جائز ہے، کیونکہ عام عوام کے لیے تو بیکار ہے۔ ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ اکثر ماں باپ کی قبروں پہ لوگ نہیں جاتے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے لوگ۔ زیادہ تر لوگ دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہو چکے ہیں، اور وہ تو ویسے ہی نہیں جاتے۔ علماء اور مشائخ کی قبور حرمت اور تعظیم کا باعث ہے، اسی پر ہمیشہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے، بلکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر کے سرہانے پتھر لگوایا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ میں نے کل روایت عرض کی تھی کہ حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمانہ عثمانی میں تھے، اور ہم سے بڑا بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا۔ ہم میں سے وہ زیادہ بہادر اونچی قبر تھی ان کی، ہاں جی، اور یہ اسی سے ہمیں ایک دلیل ملتی ہے۔ تیسرا یہ کہ قبر کے آس پاس چبوترا پختہ ہو اور تعویذ کچا، یہ مطلقاً جائز ہے۔ قبر کے جو ارد گرد ہے وہ پکی ہو جائے، لیکن بیچ میں تعویذ جو ہے اس کا وہ کچا رہے، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لہٰذا یہاں قبر سے مراد قبر کا اندرونی حصہ ہے، اس لیے علی القبر نہ فرمایا گیا۔ یا عام قبریں مراد ہیں جن سے مشائخ اور علماء کی قبریں مستثنیٰ ہیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے میں زندگی رہی تو اسی باب کے اندر میں آپ کو اور حدیث پاک عرض کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کا، حضور کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، سیدنا عمر فاروق، یہ تینوں مزار کٹھے ہیں۔ حضور کا روضہ انور، ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کا روضہ انور، ساتھ ہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ انور۔ ان کی اندر سے قبریں کچی ہیں، لیکن باہر ان کے سرخ بجری بچھا دی گئی۔ حضور کے، عمر فاروق اعظم کے، صدیق اکبر کے باہر جو ہے وہ ان کی سرخ، تاکہ وہ قبریں مضبوط رہیں، گرے نہیں۔ اچھا جی، یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد علماء اور مشائخ کی قبروں میں جہاں ظاہرین کا ہجوم رہتا ہے وہاں پر یہ بات جائز ہے کہ وہاں پر لوگ جو آ کے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کے کھڑے ہونے کے لیے کسی سائے کا انتظام کر دیا جائے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا کچھ عمارت بنا دی جائے، جس طرح آج کل قبے بنے ہوتے ہیں جی، وہ بنے ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر عمارت اول ہی سے تھی۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم روضہ انور کو، میں نے یہ بات خود سنی تھی، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کا اس وقت سب سے بڑا صنم خانہ، یعنی بت خانہ، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں اس بیچارے کی عقل کہاں چلی گئی تھی، کہتا ہے دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بت خانہ، صنم خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ انا للہ و انا الیہ، جو بندہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، آپ نے اسی کے مزار شریف کو صنم خانہ بنا دیا۔ دیکھیں جہاں پر ہماری یار ایمانی جذبات ان کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری نجات حضور کے ساتھ منسلک ہے، کل محشر میں، قبر میں، اسی کے بارے میں۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے نا، تو نماز کے آخر میں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ کیا بات ہے یار، اس سے پہلے اذان ہوئی ہے، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد کیا آوازیں آئیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اگر یہی شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نام سے تو اپنے نبی کا نام علیحدہ کرتا. کلمے میں لا الہ الا اللہ ساتھ ہی محمد الرسول اللہ. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ساتھ ہی محمد الرسول اللہ. نماز کے اندر آپ جہاں پر پورا قرآن پاک پڑھتے جائیں نہ پڑھیں حضور کی شان والی آیتیں، لیکن اینڈ میں آ کے تو یہ پڑھنا پڑے گا نا اللہم صلی علی یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ تو کہنا پڑے گا نا یار. کلمے میں اللہ کا نبی، اذان میں اللہ کا نبی، نماز میں اللہ کا نبی. قبر کے سوالوں میں سے آپ نے تو سارے سوال سنے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ نہیں ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا تو دنیا میں ہے نہیں. کل محشر میں کس کو مقام شفاعت ملے گا؟ مقام محمود کس کا ہے؟ آپ اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو یہ مقام محمود آپ کس کے لیے مانگ رہے؟ کل حشر میں بھی اللہ کا نبی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کی امت سے پہلے اللہ نے سب کے اوپر جنت حرام کر دی. یار ہماری تو نجات ان کے ساتھ ہے، آپ ان کو صنم خانہ کہہ رہے ہیں، بت خانہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اچھا جی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر، مزار مبارک پر عمارت اول ہی سے تھی. جب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کی دیوار گر گئی تو صحابہ نے بنائی. نیز حضرت عمر نے زینب بنت جحش کی قبر پر، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر، محمد ابن حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر پر قبے بنوائے. تو یہ تو صحابہ سے ثابت ہے، امہات المومنین سے ثابت ہے. لہٰذا علماء اور مشائخ، اگر آپ نے اس کی تفصیل دیکھنی ہو تو خلاصۃ الوفا اور منتقی شرح موتا، منتقی شرح موتا مرقات نے بھی اس مقام پر، شامی نے دفن میت کی بحث میں فرمایا کہ مشہور علماء اور مشائخ کی قبر پر قبہ بنانا جائز ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.